بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان شریف کا مفہوم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان میں شیطان کا بھی اثر ہے اور فرشتوں کا بھی۔ فرمائے انسان میں شیطان کا بھی اثر ہے اور فرشتوں کا بھی اثر ہے۔ اب سوچنے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شیطان کا اثر کیسا ہے اور فرشتوں کا اثر کیسا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان کا اثر یہ ہے کہ وہ ابھارتا ہے کس بات پر؟ وہ اس بات پر ابھارتا ہے کہ حق کو جھٹلا دو، حق کو جھٹلا دو، اور مصیبت سے ڈراتا ہے۔ شیطان حق سے جھٹلاتا ہے اور مصیبت پریشانی سے ڈراتا ہے۔ اور فرمایا فرشتوں کا اثر کیا ہے؟ فرشتے کیسے رہنمائی کرتے ہیں؟ فرمایا فرشتہ نیکی پر، اچھائی پر، خیر پر، بلائی پر انسان سے وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ شیطان کا اثر حق کو جھٹلانے پر اور پریشانی اور تکلیف سے ڈرانے پر ہے، اور فرشتوں کا اثر حق کی تصدیق کرنا، نیکی، اچھائی اور بلائی پر وعدہ کرنا ہے۔ اور نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آخری بات محسوس کرے، آخری بات کون سی؟ حق کی تصدیق کرنا، اچھائی، بلائی اور خیر کا وعدہ کرنا، جو اس بات کو محسوس کرے وہ سمجھے کہ اس پر اللہ کے فرشتوں کا اثر ہے، اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا الہ العالمین تیرا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ مالک تو نے مجھے ایسی سوچ عطا فرمائی، تو نے مجھ پر ایسا احسان اور کرم کیا جو حق کی تصدیق کرنے والا ہے، جو نیکی، بلائی اور اچھائی کا ساتھ دینے والا ہے۔ ایسی سوچ اور ایسا خیال تو نے عطا فرمایا۔ اور فرمایا جس میں دوسری چیز ہو، جو دوسری چیز کو محسوس کرے۔ دوسری چیز کیا؟ حق کو جھٹلانا، تکلیف، پریشانی پہ ڈرنا۔ فرمایا جو یہ محسوس کرے وہ سمجھے کہ اس پر شیطان کا اثر ہے، تو شیطان کے اثر سے اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اور اس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قرآن کریم کی اس آیت پاک کی طرف اشارہ فرمایا یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ فرمایا شیطان فقر سے، شیطان خرچ کرنے سے، سخاوت کرنے سے روکتا ہے اور بے حیائی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے۔ اسی سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسے سوچی نہیں پائی جاتی اور ایسے تصورات نہیں پائے جاتے، ایسے افراد نہیں پائے جاتے کہ جب بے حیائی کا بازار لگا ہو، گناہوں کی دلدل مچی ہو، وہاں اپنا پیسہ بھی خرچ کریں گے، اپنا روپیہ بھی خرچ کریں گے، اپنا وقت بھی صرف کریں گے، اور وہاں جانا اپنے لیے باعث عبادت سمجھیں گے۔ اور دوسری طرف اگر نیکی پہ خرچ کرنے کے لیے کہا جائے، اچھائی پر خرچ کرنے کے لیے کہا جائے، غرباء کی مدد کے لیے کہا جائے، مدارس کے اندر طلباء کی خدمت کے لیے کہا جائے، تو پھر طرح طرح کے بہانے بنائیں گے، طرح طرح کی جناب والا وہ ادھر ادھر کی حجتیں قائم کریں گے۔ تو یہ
جب ایسے تصورات اور ایسے خیالات آ جائیں تو باہر سے نہیں پوچھنا کیسا ہے، خود ہی اپنے اندر جائزہ لے لینا چاہیے کہ میرے ساتھ شیطان مدد کر رہا ہے یا فرشتے تعاون کر رہے ہیں۔ اگر اچھی سوچ پر ہو تو پھر سمجھ لے کہ اللہ کے فرشتے میرے ساتھ شامل حال ہیں، اگر اچھی سوچ نہیں ہے تو سمجھ لے کہ اللہ کے فرشتے نہیں بلکہ شیطان میرے ساتھ ہے۔ تو جب شیطان ساتھ ہے تو پھر فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آ جائے اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا الہ العالمین مجھے نیکی پر، اچھائی پر، بلائی پر، خیر پر استقامت بھی عطا فرما، اور مالک یہی رستے میرے لیے آسان کر دے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔